اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ICS پارٹ 2 کی بک سے لیکچر نمبر 47، اور جو ٹاپک ہم نے اس میں ڈسکس کرنا ہے وہ چیپٹر نمبر 3 سے ہے، اور اس چیپٹر میں یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ چیپٹر نمبر 3 ہمارا نیکسٹ لیکچر میں اینڈ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم چیپٹر نمبر 4 نارملائزیشن کو سٹارٹ کریں گے، اور جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے ہمارا فائل آرگنائزیشن سلیکٹ کرتے وقت۔ انتہائی چھوٹا سا ہمارا یہ ٹاپک ہے، اور ہم نے فزیکل ڈیزائن کرتے وقت، فزیکل ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ فائل آرگنائزیشن جو ہے وہ کون سی سلیکٹ کریں اپنے ڈیٹا بیس کے لیے، لیکن وہ ہم کس طرح سے اس کو سلیکٹ کریں گے، اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے اور کانسٹرینٹس کیا ہونے چاہیے، وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے ابھی۔ فائل آرگنائزیشن اصل میں پروسیس ہے ریکارڈز کو ارینج کرنے کا سیکنڈری اسٹوریج میڈیا پر، ہارڈ ڈسک وغیرہ پر، اور یہ ہم پروسیس جو ہے وہ یوزر کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہی کریں گے۔ بہرحال آپ کو میں پہلے والے لیکچر میں بھی یہ بتا چکا ہوں کہ فائل آرگنائزیشن 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک رینڈم فائل آرگنائزیشن، ایک سیکوینشل فائل آرگنائزیشن، اور ایک انڈیکس سیکوینشل فائل آرگنائزیشن، جو میڈیا کی کریکٹرسٹکس پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور ہمارے یوزیج پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارا یوز ہو رہا ہے، جو بھی ہم نے جو ہے نا وہ اپنا ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کا میتھڈ ایڈاپٹ کرنا ہے، اس کے مطابق ہمیں آرگنائزیشن سلیکٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ فائل آرگنائزیشن ایک ایسی ٹیکنیک ہے فار فزیکلی ارینجنگ دا ریکارڈز، جو کہ ہم فزیکلی ارینج کرتے ہیں ریکارڈز کو، فائل کے ریکارڈز کو۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ فائل کے اندر ریکارڈز موجود ہوتے ہیں آن سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس۔ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس پر فائل کے ریکارڈز کو اگر ہم فزیکلی اسٹور کریں تو جو میتھڈ ہم ایڈاپٹ کریں گے وہ ہماری فائل آرگنائزیشن کہلائے گی۔ یہ کون سلیکٹ کرتا ہے؟ سسٹم ڈیزائنر یا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر۔ سسٹم ڈیزائنر مسٹ ریکگنائز سیورل کانسٹرینٹس فار سلیکٹنگ اے فائل آرگنائزیشن۔ اب کون سا ہمیں میتھڈ ایڈاپٹ کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ چیکس وغیرہ چیک کرنے پڑتے ہیں، کچھ کانسٹرینٹس کو دیکھنا پڑتا ہے، ریسٹرکشنس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو جو کہ یہ ہیں، ہمیں اگر مثال کے طور پر ہم یہ سلیکٹ کر لیتے ہیں رینڈم یا انڈیکس فائل آرگنائزیشن، یا اسے کہیں کہ بھئی رینڈم فائل آرگنائزیشن ہم نے سلیکٹ کر لی، لیکن میرے پاس جو اسٹوریج میڈیا ہے وہ میگنیٹک ٹیپ ہے، تو آپ کسی بھی صورت میں رینڈم فائل آرگنائزیشن کو سلیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں میڈیا کو دیکھ کر ہی فائل آرگنائزیشن سلیکٹ کرنی پڑے گی۔ میڈیا سے مراد ہے وہ سیکنڈری ڈیوائس جس کے اندر ہم نے ڈیٹا کو ایکچولی اسٹور کرنا ہے۔ تو کانسٹرینٹس میں ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ فزیکل کریکٹرسٹکس کیا ہے ڈیوائس کی، اسٹوریج ڈیوائس کی، اور ہمیں یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ جو آپریٹنگ سسٹم اور جو فائل مینجمنٹ سافٹ ویئر ہم یوز کر رہے ہیں کیا وہ بھی اس فائل آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تب ہی ہم ایک اچھی فائل آرگنائزیشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ تو انتہائی ضروری ہے کہ بھئی یوزر ریکوائرمنٹس کیا ہے ڈیٹا کو اسٹور اور ایکسیس کرنے کی، کیونکہ ہم نے اپنی ڈیٹا بیس کو یوزر ریکوائرمنٹس کے مطابق ڈیزائن کرنا ہے، اور اگر ہم فائل آرگنائزیشن یوزر کے ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر سلیکٹ نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے پھر یوزر انکمفرٹیبل محسوس کرے گا، اور پھر ہمارے ڈیٹا بیس کا مقصد جو ہے وہ ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم کرائٹیریا کو دیکھیں کہ کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے ایک اچھی فائل آرگنائزیشن سلیکٹ کرنے کے لیے، تو ایک اچھی فائل آرگنائزیشن سلیکٹ کرنے کے لیے کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے کہ اس آرگنائزیشن میں ایکسیس فاسٹ ہونی چاہیے،
جو پروسیسنگ ہوگی اس کے بعد جو رزلٹ آئے، یعنی کہ ان پٹ لینے کا عمل، پروسیس کرنے کا عمل اور آؤٹ پٹ کا عمل جو ہے وہ بہت ہی کم ٹائم میں ہمیں ملے، جسے ہم تھرو پٹ کہتے ہیں. تو ہائی تھرو پٹ ہونی چاہیے ڈیٹا بیس کی. اور اسٹوریج اسپیس کا یوز ایفیشینٹ ہونا چاہیے. اس کی بات میں آپ کو ایک سمپل سے بتا دوں کہ اگر ہم کسی بھی میڈیا کو دیکھتے ہیں، اگر آپ اپنے فلیش کو ہی دیکھیں، یو ایس بی فلیش جسے ہم پین ڈرائیو کہتے ہیں، تو ان سب کے سائز ایک جیسے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں سائز ایک جیسا ہے، لیکن پھر اس کی اسٹوریج کیپیسٹی کے حساب سے آپ بات کریں تو کسی کی 2 GB ہے، کسی کی 4 GB ہے، کسی کی 16 GB ہے. تو اصل میں یہ ایفیشینٹ یوز ہے ہماری اسپیس کا. تو اسی طرح یہاں بھی ایسا ہے کہ اسٹوریج اسپیس تو ہمارے پاس ہوگی، لیکن ایفیشینٹ یوز ہمیں کرنا چاہیے تاکہ کم سے کم وقت جگہ میں کم سے کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا اسٹور ہو سکے. اور ڈیٹا لاس سے پروٹیکشن بھی ہمیں ملنی چاہیے. اور ڈیٹا ری آرگنائزیشن کرتے وقت ہمیں جو بھی ضرورتیں ہیں وہ منیمائز ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں ہر دوسرے دن ری آرگنائزیشن مطلب ہو لیکن منیمائز کر دیں اس نیڈ کو نا. اور سیکورٹی پرووائڈ ہونی چاہیے. تو اگر یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں فائل آرگنائزیشن میں ملتی ہیں اور کانسٹرینٹس کے مطابق ہیں تو پھر ہمیں سلیکٹ اس کو کر لینا چاہیے. میں نے اس لیکچر میں یہ بات ڈسکس نہیں کی کہ فائل آرگنائزیشن 3 قسم کی ہیں: سیکوینشل فائل آرگنائزیشن، ڈائریکٹ فائل آرگنائزیشن اور انڈیکس سیکوینشل فائل آرگنائزیشن. یہ ہم پہلے چیپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فائل آرگنائزیشن اور اس کا کرائیٹیریا تھا جو میں نے یہاں آپ کو ڈسکس کر دیا ہے. اور یہ سوال بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم، اسٹے سیف.